اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وقاص احمد اور میں اپنے چینل نالج شیئرنگ ود وقاص احمد میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ذکر کریں گے 2 احادیث کی روشنی میں موت کے بعد آنے والے چند احوال کا۔ تو اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی بھی ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو آج شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ قبر پر پہنچے تو ابھی لاحت تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کو ریت رہے تھے، جیسا کہ گہری سوچ میں آدمی ایسا کرتا ہے۔ پھر سر مبارک کو اوپر اٹھا کر فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب لوگ میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آدمی کون تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور اس پہ ایمان لایا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ پھر ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس لیے جنت سے فرش بچھاؤ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور حد نظر کو قبر اس کی کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی قبر کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کون آدمی تھا جو تم میں بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے آگ کا فرش بچھاؤ، اس کو آگ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پس اس کو دوزخ کی گرمی اور اس کی لو پہنچتی ہے اور اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں نکل جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا گز ہوتا ہے، اگر وہ گز پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ کافر مردے کو اس گز سے ایسے مارتا ہے جس کو جنوں اور انسانوں کے سوا مشرق مغرب کے درمیان سارے حیوان سنتے ہیں۔ وہ گز لگنے سے مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ روح لوٹا دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ مردے کو دفنا کر واپس لوٹتے ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ پھر اگر مردہ مومن ہو تو نماز اس کے سر کی طرف ہوتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، اور دوسری نفلی عبادات مثلا صدقہ، نفل نماز، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا اس کے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے سر کی طرف سے آنا چاہے تو نماز کہتی ہے ادھر راستہ نہیں، اگر دائیں جانب سے آنا چاہے تو وہ روزہ کہتا ہے کہ ادھر راستہ نہیں، اگر بائیں جانب سے آنا چاہے تو زکوٰۃ کہتی ہے ادھر کوئی راستہ نہیں، اور پاؤں کی طرف سے آنا چاہے تو نفلی عبادات کہتی ہیں کہ ادھر کوئی راستہ نہیں۔ پھر فرشتے منکر و نکیر اس کو کہتے ہیں اٹھ کر بیٹھ، اور وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یا سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں تھا، اور تو اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ مردہ کہتا ہے ٹھہرو میں نماز پڑھ لوں۔ فرشتے کہتے ہیں نماز خیر تم پڑھتے رہنا،
ہم جو کچھ پوچھتے ہیں اس کا جواب دے دو۔ وہ کہتا ہے تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہی جو ہم نے سوال کیا، اس کا جواب دو۔ وہ کہتا ہے ذرا ٹھہرو، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو خیر تم کرتے رہو گے، ہم تجھ سے جو کچھ پوچھتے ہیں وہ ہمیں بتاؤ۔ وہ کہتا ہے تم مجھ سے پوچھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتا کہ یہ شخص جو تم میں تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور کیا شہادت دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ تمہاری مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق اور سچا دین لے کر آئے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اسی عقیدے پر جیا، اسی پہ مرا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، اگر تو نافرمان ہوتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے تیری سزا کے لیے یہ سامان تیار کر رکھا تھا، اس لیے اس کی مسرت اور شادمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، اب جنت میں یہ تیرا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری راحت کا یہ سامان تیار کر رکھا ہے اور حق تعالیٰ شانہ انہیں تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔